اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. ناظرین السلام علیکم. صفا آن لائن کے خاص پروگرام سیرت سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ اس ماہ میں خاص طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے. جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، کوئز، مقابلے اور بہت ساری چیزیں. لیکن ان تمام سرگرمیوں کے بعد اور ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ اگر ہم گہرائی سے جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ خواہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بڑی عمر کے لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، ان سب کا سیرت رسول سے جو رشتہ ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، وہ نظر کہیں نہیں آتا. اگر صرف بات کی جائے مطالعے کی تو یہ تمام طبقات ان سب کو سامنے رکھیں اور غور کریں کہ ان سب کا مطالعہ سیرت کے بارے میں کتنا ہے تو جواب بہت مایوس کن ہوگا. اس پورے پس منظر میں یہ بات بہت اہم ہے، اس کا جائزہ لیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ سیرت سے ہمارا رشتہ کمزور کیوں ہے. اور ایسے دور میں جو علم کے انفجار کا دور ہے، جہاں نالج ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، ہم سماج کے مختلف طبقات کو سیرت سے کیسے روشناس کرا سکتے ہیں، اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین، مختلف کتابوں کے مترجم اور محقق، میرے فاضل دوست مولانا احمد الیاس ندوی صاحب. مولانا آپ کا خیر مقدم ہے صفا آن لائن کے اس پروگرام میں. ہم سیرت سیریز کے مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں کہ سیرت رسول جو ہماری شریعت کا بیسک سورس، اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن، حدیث اور سیرت رسول. قرآن سے ہمارا رشتہ، حدیث سے ہمارا رشتہ، یہ بھی موضوع ہے اور اپنی جگہ پہ اہم موضوع ہے. آج ہم تیسرے موضوع پہ بات کریں گے. ایک عام مسلمان، چاہے پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، سیرت سے رشتہ بڑا کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم سیرت سے دور کیوں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، بہت بروقت ہے، بہت ہی ضرورت کا موضوع ہے. امت کا رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ امت کے دین کا ضامن ہے. یہ رشتہ جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے، دین سے امت کا رشتہ اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے. آپ جب تمہیدی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے حفیظ جالندھری کا شعر یاد آ رہا تھا. انہوں نے اپنے استاذ کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اپنے بچپن کے استاذ کا، کہ وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایماں ہے، بنائے وحدت ملت ہے پشتی بان ایماں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت سے واقفیت اور آپ سے جانثارانہ تعلق کے بغیر نہ دین ہے اور نہ دین سے وابستگی پکی ہے. اور وہ جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ پشتی بان ایمان ہے. واقعی ایک بندے مومن کے ایمان کے لیے جو بڑی ضروری چیزیں ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازمی ہے. اور جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے طریقہ کار سے واقفیت نہ ہو، جس کو ہم لوگ سیرت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ نے سوال کیا کہ یہ تعلق کمزور کیوں ہے. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی خاص اہتمام سماج میں یا افراد کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل کرنے، آپ کی زندگی کو جاننے کا نہیں ہے. بہت کچھ اگر ہے تو بس چند تقریروں کی حد تک ہے تعلق. کچھ بنیادی موضوعات ہیں، کچھ معروف چیزیں ہیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، اور یقیناً ان کا فائدہ ہے. وہ بھی اگر نہ ہو تو پھر اللہ ہی مالک ہوگا. لیکن جو ایک امت کو ضرورت ہے کہ وہ سیرت کو پڑھے اور جانے. دیکھیے، کسی بھی چیز کو گہرائی سے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑھا جائے، اور ہم لوگ پڑھنے میں بہت ناکام ہو گئے. یعنی جو امت کا جو طبقہ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے
جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہ بھی بہت مایوس کن صورتحال ہے. ہماری جو زیر تعلیم آبادی ہے اسکولوں میں اور کالجوں میں ان میں سے اکثریت کیا 90-95% یا اس سے بھی زیادہ کا حال یہ ہے کہ وہ پڑھتے بس وہ ہیں جو اسکول ان کو پڑھواتا ہے. بس وہ پڑھتے صرف اس لیے ہیں کہ امتحان میں ان کو کامیاب ہونا ہے, کمپٹیشن ان کو کمپٹیشن میں کامیاب ہونا ہے. وہ پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا کچھ جاننے کی ضرورت ہے اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اور وہ کرنا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں سیرت یا دین کے دیگر حصوں کا بالکل بھی پڑھنے کا رواج نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر نصابی مطالعہ وہ کسی بھی طرح کا ہو, عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں یا ہماری آبادیوں میں اس کا رواج نہیں ہے. جبکہ جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں یا جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں سے, ان کے ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ پڑھتے بہت ہیں. آپ نے یقیناً نام سنا ہے, ان کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, ڈاکٹر یاسر عہدہ. انہوں نے اپنی ایک تحریر میں ایک جگہ لکھا کہ یورپ میں, وہ اسی طرح کا ایک تقابل کرتے ہوئے کہ یورپ میں جب بھی کوئی نوجوان خالی ہوتا ہے, وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے, بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے, سیٹ پہ بیٹھتے ہی وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی میں انہوں نے ایک بڑا حیرتناک تجربہ اپنا یہ لکھا ہے اور مشاہدہ اپنا, وہ ایک بڑی لمبی مدت تک لندن میں رہے کہ لندن میں رہنے والے سینکڑوں مسلم نوجوانوں نے حفظ اس طرح کیا کہ وہ جو اسکول یا آفس اپنے جاتے تھے تو وہاں جانے کے لیے ان کو آدھے پون گھنٹے کا سفر کرنا ہوتا تھا, اور اسی طرح واپسی میں ان کا یہ وقت لگتا تھا. تو اس وقت کو انہوں نے حفظ کے لیے استعمال کر کے انہوں نے لکھا ہے, شیخ نے لکھا ہے کہ سینکڑوں اس طرح کے مسلم نوجوان ہیں جنہوں نے ٹیوب میں, جو وہاں ٹرین کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, اور بسوں میں اس طرح حفظ کر دیا ہے پورا, اور بہت سی کتابیں پڑھی. ہمارے یہاں اصل میں دین کے لیے پڑھنا یا کسی بھی ایسی چیز کے لیے پڑھنا جو ان کو نہ لگتا ہو کہ ہمارے کیریئر سے, ذہن جو ہے اصل میں وہ سوائے اس کے کہ کیریئر اور اچھی سی جاب اس کے اوپر کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مطلب عمومی سطح ہمارے یہاں کی ہے, تو وہ دیگر موضوعات کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں, چاہے بچے ہوں, چاہے نوجوان ہوں, تعلیم یافتہ لوگ ہوں. آپ ان کو ایک کتاب دیجئے, بہت اچھی کتاب ہے بھائی اس کو پڑھیے گا, وہ اس کے لیے دن میں 15 منٹ نہیں نکالتے ہیں. حالانکہ ایک اچھا نوجوان یا ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی اگر صرف آدھا گھنٹہ دن میں پڑھنے لگے تو وہ بہت آرام سے 8-10 صفحے پڑھ سکتا ہے. یعنی مہینے میں 300 صفحے کی ایک کتاب بغیر کسی زحمت کے پوری کر سکتا ہے. آپ اگر صرف 15 منٹ ہمارے نوجوان پڑھنے لگے, لیکن بالکل پڑھنے کا رواج نہیں ہے, ادھر توجہ نہیں. اور یہ جو نئے وسائل آئے ہیں ان کی بڑی خوبیاں ہیں, بہت فائدے ہیں. ہم نے آپ نے اپنی ایک پچھلی گفتگو میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی بات بھی کی ہے, لیکن ان کا ایک بہت منفی جو اثر ہمارے معاشرے پر پڑا ہے وہ یہ کہ جو پہلے کتاب کاغذ سے رشتہ تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیے کتاب اور کاغذ کا کوئی متبادل نہیں ہے, ویڈیو جو ہے وہ اس کا متبادل نہیں ہے, اس کی اپنی خوبیاں ہیں, ویڈیوز ہوں, آڈیوز ہوں, لیکن وہ کتاب کاغذ کا متبادل نہیں ہے. اور وہ بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج بالکل ختم ہے, اور اس کے بغیر ہم کیسے جان سکیں گے سیرت. نا سیرت کا ایک پہلو ہے کہ سیرت کے بارے میں معلومات بنیادی, ایک دوسرا پہلو ہے وہ ہے سیرت پہ ریسرچ, سیرت پہ غور و فکر. ہمارے جو مسائل ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے, سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے. جس طرح احادیث کو سامنے رکھ کے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں, سیرت کے واقعات, سیرت کی چیزیں, اس سے بھی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں اور لوگوں نے کیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اس پہلو پہ بھی کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک دوسرا اور بالکل مختلف سوال ہے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ بھائی عام مسلمانوں کی سیرت سے واقفیت یعنی یہ سوال جو آپ کا ہے, اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ علوم شریعہ کے ماہرین ہیں انہوں نے اس پر کام کیوں نہیں کیا ہے. عالم عرب میں بعض کتابیں ہیں جو فقہ السیرہ کے عنوان سے آئی ہیں, بعض بہت کامیاب ہیں, بعض کم کامیاب ہیں, لیکن بہرحال ہیں. لیکن ان کو لکھنے والے جو مصنفین ہیں ان کے ذہن میں اپنا معاشرہ ہے, انہوں نے ان کے لیے وہاں سے اپنے لیے وہ کیا ہے, استنباط کیا ہے یا اپنے لیے رہنمائیاں لی ہیں. ہمارا یا ہماری جیسی مسلم اقلیتوں کے مسائل کچھ اور ہیں. شریعت میں بھرپور رہنمائی ہے. شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد کی 23-24 سال کی زندگی ہے, 23 سال کی زندگی ہے, اس کا ایک بڑا حیرتناک پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ تمام ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں امت کو پیش آئے ہیں جن سے کہ امت کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی علاقے میں گزرنا ہے. بدترین مغلوبیت سے لے کر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری درجے کی مغلوبیت سے لے کر اور حکومت تک, اور پورے تقریباً جزیرۃ العرب پر, پورے جزیرۃ العرب پر حکومت, اتنا بڑے علاقے پر حکومت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمراں ہوئے, اتنے بڑے علاقے کے.
تو یہ ایک مطلب 23 سال میں بہت بڑا مرحلہ طے ہوا ہے. اس میں تدریجی مراحل جتنے تھے وہ سب آئے، اور اس کی وجہ سے ہر عہد کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. خاص طور پر آپ جس خاص طور پر خاص طور پر یہ جو چیز ہے کہ پالیسی امت کی، امت کو درپیش مسائل میں امت کی پالیسی، یعنی فرد کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، یا فرد کے لیے تو رہنمائی کی بہت سے کام ہوئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو امت کی پالیسی والا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان حالات میں رہتے ہوئے امت کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، یہ کام یقیناً نہیں ہوا ہے اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے کرنا چاہا بھی ہے، لیکن وہ کوئی بہت اچھا کام ابھی تک شاید جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا ہے. یہ ہے ورنہ ایک اہم چیز سیرت کے حوالے سے کہ اس وقت جو ماحول ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت سے دوری یا سیرت کے مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سی وہ پریشانیاں ہو رہی ہیں کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے، سیرت سے نتائج اخذ کرتے تو شاید آج ہم یہاں تک نہیں پہنچتے. دیکھیے، ابھی ہم نے کہا آپ سے کہ جن حالات میں ہم کھڑے ہیں وہاں اس سلسلے میں امت کا موقف جو ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں رہنمائی نہیں مل رہی. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ سیرت بڑی بنیادی رہنمائی ہر طرح کے حالات میں ہماری رہنمائی کری ہوتی ہے کہ بحیثیت امت ہماری قوم کا کیا رویہ ہونا ہے. تو چونکہ وہ واضح نہیں ہوتا ہے، اور وہ رہنمائی ہم کو صحیح طریقے پر سیرت سے ہی ملتی ہے، اور وہ بڑی بنیادی رہنمائی ہوتی ہے، بڑی مفید رہنمائی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے موقف سامنے نہیں آ پاتا، یعنی مختلف طرح کے نصوص کی تشریح غلط ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا موقف اور ہمارا رویہ حالات کے تئیں جو ہوتا ہے وہ غلط طے ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان پھر امت کو اور افسوس یہ کہ دین کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. اگر سیرت کی روشنی میں نصوص کی تشریح کی جائے، خاص طور سے اس میں یہ دیکھا جائے کہ کس عہد کا، کن حالات کا کون سا نص ہے. کبھی کبھار ہم بالکل مختلف حالات سے متعلق کسی نص سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، بالکل مختلف حالات میں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سیرت سے رہنمائی نہیں لی گئی ہے. سیرت ہمارے لیے امت کا مشکل حالات میں موقف طے کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے، اور وہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. سیرت کا مطالعہ تو ہے ہی نہیں. جو جس طرح کے حاصل میں ہمارے یہاں جو سیرت نگاری چلی آ رہی ہے وہ جو پہلے کا حولیات والا طرز تھا، یعنی یا آپ اس کو زیادہ واضح انداز میں کہیں تو ہمارے یہاں سیرت نگاری کا طرز بڑا ناقص چلا آ رہا ہے. آپ بنیادی طور پر دیکھیے تو اس کو اس وقت بہت مختصر الفاظ میں ہم آپ سے کہیں کہ وہ ایسے لکھے گئے ہیں جیسے شاہنامے لکھے جاتے تھے ماضی کی تاریخ میں، کہ وہ دربار کے حالات یا جنگوں کے حالات زیادہ بیان کرتے تھے. آپ کوئی بھی سیرت کی بالعموم کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے تو ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد صاحب وہ مسجد نبوی بنی، اور پھر بدر ہو گئی، اور بدر کے بعد اچانک غزوہ احد ہو گئی، اور غزوہ احد کے بعد وہ کچھ یہودیوں کے مسائل آئے، پھر غزوہ خندق ہو گئی، پھر صلح حدیبیہ، اور پھر وہ غزوہ خیبر، اور صاحب پھر وہ فتح مکہ، اور پھر حجۃ الوداع، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. وہ کڑیاں جوڑ دیتے ہیں، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو بہت سی اہم، یعنی وہ ایک مغازی کا جو ہمارے ذہن میں تصور ہے نا، اسی کو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شاہنامے جس طرح لکھے جاتے تھے ہماری تاریخ میں، تو اس طرح کی چیز وہ ہے. اس میں بہت سی چیزیں جس کو کہ فقہ سیرہ جیسے عناوین سے واضح ہونا چاہیے موقفوں کے حوالے سے، وہ واضح نہیں ہوئی ہے. بالکل ایک نئے سرے سے اس کی ضرورت ہے. بہت حد تک علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی جلدوں میں سیرت کا کام کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بحیثیت امت جو موقف والی بات ہے وہ کام ابھی تک ہے کہ وہ تشنا ہے، خاص طور سے ہندوستانی پس منظر میں. ادھر بہت سی تحریریں آئی ہیں اس طرح کی موضوعاتی، جس میں لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو مکمل کرنے کی، لیکن مکمل احاطہ آج بھی میں نے کہا کہ عام طور پر ایسی جو تحریریں ہیں جو بہت اچھی اور مفید تحریریں بھی ہیں، وہ عام طور پر وہ تحریریں وہ ہیں جو فرد کے لیے رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں. آپ جن حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بحیثیت امت ہم کو جن کا سامنا ہے، اور بحیثیت امت جن کے سلسلے میں ہمیں ایک پوزیشن اختیار کرنی ہے، ان کے سلسلے میں کوئی چیز اس طرح کی ہمارے علم میں تو نہیں کوئی بہت مفید اور رہنما آئی ہو. ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی کتاب جو ہے مسلم اقلیتوں کے لیے، جو میں اس وقت نام نہیں آ رہا، مکی عہد کا وہ بھی شاید اس میں بھی واقعات بہت ہیں، وہ چیز بہت ہے، لیکن جسے کہیں استنتاج اور استنباط اور وہاں سے مکمل رہنمائی لے کر کے ایک اسوہ سامنے آ جانا، شاید اس کا ابھی نئے قلم کاروں کے لیے موضوع جو ہے یہ ابھی منتظر ہے. اب تک یہ گفتگو ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ سیرت سے ہم دور ہیں، سیرت کا مطالعہ. یہیں سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے،
ملک مختلف مسائل سے، اور ہمارے نوجوان خاص طور پہ جوجھ رہے ہیں، نہیں معاشی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، تعلیمی نظام ابتری کا شکار ہے، اس پورے پس منظر میں اگر ہم سوچیں کہ امت کو سیرت سے قریب کریں، سیرت سے رشتہ مضبوط ہو، تو طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز، ہم امت کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ دل میں جتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بے نظیر ہے۔ جی اور آپ جب بھی کہیں کہیں کہ بھئی ہم سیرت سے متعلق گفتگو کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے، بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے پاس آئے گی۔ کسی طریقے سے آپ کریں۔ ہم نے پچھلے دنوں 2 چھوٹی چھوٹی کوششیں کی، بس برائے مثال اس کا آپ سے تذکرہ کریں۔ ایک تو یہ کہ ایک سیرہ کورس آن لائن شروع کیا جو 7 دن چلا، اور نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے۔ اور ایک ہم نے اپنے محلے کی مسجد میں ایک اتوار کو تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا ایک پروگرام ایک عزیز نوجوان سے کرایا، اور اس میں بھی بڑی تعداد آئی۔ تو اس طرح کے پروگرامز میں لوگ بہت آتے ہیں۔ اصل میں ہم جو لوگ سیرت سے واقف ہیں یا جو کسی طرح بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امت کے عام طبقات تک یا عام لڑکوں تک، عام نوجوانوں تک، عام بچیوں تک، عام بچوں تک پہنچنے کی سبیل نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہترین چیز یہ سوچی جاتی ہے کہ ہم کوئی ایک اچھا سا پروگرام اپنے جیسوں کے لیے کر لیں، تو بھائی ہم اپنے جیسوں کے لیے کر لیں، وہ بھی مفید ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو امت کی عام آبادی ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ کسی دینی خدمت کے نظام سے وابستہ نہیں ہے، جی اس کے بچوں تک، اس کے نوجوانوں تک پہنچنا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور کوئی بہت آج کل جو وسائل ہیں ان کی اس سے بہت مشکل نہیں ہے، اور بہت زوروں میں امت آتی ہے، لیکن ہم ایسے پروگرامس ہی ترتیب نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کتنی مسجدیں ہیں جہاں سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، لیکن سیرت النبی کے موجودہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کے شرکاء سب کے سب 50-60 سال کے عمر کے ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں اگر نوجوانوں کو واقف کرانے کی تو کوئی نہیں، اور پھر ان میں کسی ترتیب کے ساتھ، کسی تدریج کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیرت سے پوری واقفیت ہو جائے۔ اسی کو اگر ہم بدل دیں، یا اس کے ساتھ ہم، زیادہ بہتر بات تو یہ کہ اس کے ساتھ ہم ایک دوسری کوشش یہ کریں کہ ہماری مساجد میں ہمارے ہالس جو ہیں، ہمارے جو جیسے دیگر جو مقامات ہیں، جو ہمارے مسلم مینجمنٹ کے جو اسکولس ہیں، ان میں ہم سال میں 2-4 روز کے پروگرام صرف نوجوانوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی زبان میں، ان کے مانوس طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانے کی کوشش کریں تو یقین جانیے بہت کامیابی ہوگی۔ بچوں میں انتظار ہے، بچوں کو خواہش ہے، ان کے والدین کو خواہش ہے، اس کمی کا احساس ہے کہ ہم ان کو واقف نہیں کرا پا رہے ہیں۔ ہم جائیں گے تو کریں گے۔ جب بھی کبھی بچوں سے بات کی گئی، نوجوانوں سے بات کی گئی اور ان کو آمادہ کیا گیا کہ وہ سیرت پر پڑھیں، تو یقین جانیے کہ ایک اچھا رسپانس ملا۔ ہاں ہم پڑھیں گے، کون سی کتاب پڑھیں، کیا کریں۔ پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ میٹیریل کیسا تیار ہے، جی وہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بات- اکیڈمک کام کی جی، بات آ جی، جائے گی پھر۔ لیکن بہرحال جو دستیاب ہے اس میں سے بہتر کی تلاش ہونی چاہیے، اس کی فراہمی ہونی چاہیے، اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں نئی چیز تیار بھی کرنی چاہیے، وہ بھی ہے بہرحال۔ لیکن اگر ہم نوجوانوں سے اور بچوں سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت ہی امید افزا وہاں سے آتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام دھارے سے مخاطب نہیں ہوتے، جو پہلے سے دیندار لوگ ہیں، جو ہم سے قریب ہیں، ہم ان سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ امت کے عام دھارے تک پہنچنے کے کیا طریقے ہوں، یہ سوچنا ہے سیرت پہنچانے کے لیے۔ اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے ان کو جوڑیں؟ دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کوئی پروگرام بھی کریں تو اس کے لیے ایج گروپ آڈینس کا جو ہو، یعنی سامعین کا، ناظرین کا، اس کو پہلے طے کریں گے کون سے گروپ کے ہوں گے۔ یہ بوڑھے ہوں گے، جی پہلے سے دیندار لوگ ہوں گے، یا وہ لوگ، وہ بچے اور وہ نوجوان ہوں گے، بچے بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جو کہ سیرت کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں، لیکن انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر ایک محبت ہے۔ تو اگر ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے تو ہمیں پھر یہ طے کر لینا ہے کہ اس پروگرام میں بڑے نہیں آنے ہیں۔ جی بڑے آئیں گے تو چھوٹوں کی اور نوجوانوں کی جو وہ ہوگی، جو دلچسپی ہوتی ہے اپنے آپ کم ہو جاتی ہے، یہ آپ مان کے چلیے، ایک فطری چیز ہے۔ تو اس میں پھر ایسے طور پر یہی کرنا ہے ہمیں کہ ہم خالص ان کے لیے پروگرامز کریں، ان کو بلائیں، مساجد میں پروگرامز کریں، ایک اچھا اس کا جو نظام ہو وہ ایسا ہو کہ وہ بچوں کے لیے جاذب ہو، اور آن لائن پروگرامز ہوں، آن لائن کورسز کرائے جائیں، کچھ کتابیں دی جائیں، اس کا پھر کمپٹیشنز ہو جائیں، کچھ اسکولوں میں بات کی جائے، وہاں سیرت پر کچھ محاضرات ہو جائیں، اور اس کے بعد ان محاضرات میں جو کی گئی گفتگو ہیں ان کی روشنی میں کمپٹیشن ہو جائے۔ یہ اس طرح کے جو بچوں اور نوجوانوں سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو یقین جانیے 1-2 سال کے اندر یہ منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، بشرطے کہ ہمارے ہزاروں نوجوان اس کام پر لگ جائیں۔
یہ ہے مسئلہ. ایک پریشانی اس میں اور ہے، اور وہ یہ کہ ہم فارغین مدارس جو زبان بولتے ہیں وہ زبان مانوس نہیں میں رہی اسی ہے. پہ سوال کرنے والا جی. تھا. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں جو ہم نے آپ سے ذکر کیا، ہم نے اپنی مسجد میں ایک سیرت کے تعارف کا پروگرام رکھا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس میں 12 تک کے اسٹوڈنٹس تھے. اس میں جب گفتگو کرنے والے طالب علم نے، جو کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، دینیات پر اچھا مطالعہ ہے، اس نے جب ہجرت کا لفظ استعمال کیا تو کئی بچوں نے پوچھا ہجرت کیا ہوتی ہے، تو ان کو بتانا پڑا مائیگریشن کو کہتے ہیں. اسی طرح جب صلح حدیبیہ کا لفظ بولا گیا تو لوگوں نے پوچھا صلح کیا ہوتی ہے. تو ہم جو زبان بول رہے ہوتے ہیں وہ زبان ہماری قوم سے چھینی جا چکی ہے یا چھینی جا رہی ہے، اور جو موجودہ ہماری نسل ہے اس کے لیے بہت پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ زبان بولتے نہیں ہیں. اور تو اس کی وجہ سے اگر ہم کہیں جمعے میں مثال کے طور پر یا کبھی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر سے جاری ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان وہ کریں جو کہ لسان القومنا ہے. ہاں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا. اچھا، اس میں بہت ہی مطلب اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے یہاں کمی ہے کہ زبان بھی وہ نہیں ہے، اسلوب بھی وہ نہیں ہے، طریقہ بھی وہ نہیں ہے، نظم بھی ویسا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ سیرت سے جتنی دور چلتی چلی جائے، جتنی ناواقف ہوتی چلی جائے، کم ہے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا کام کر سکیں. جزاکم اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام سیرت سیریز، اور آج ہمارے مہمان تھے مولانا احمد الیاس ندوی صاحب. جو ہم نے گفتگو کی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے علاقوں میں اس حوالے سے ذمہ داری کو محسوس کریں، اور سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اس طرح کا کوئی نظام بنائیں کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہیں، الگ الگ انداز میں ان کے ذوق کے لحاظ سے پروگرام ترتیب دیا جائے. جو مولانا گفتگو کی کہ اس کے لیے پروگرام کا بھی خیال رکھا جائے، زبان کا بھی خیال رکھا جائے، اسلوب کا بھی خیال رکھا جائے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نظام بنائیں اور کوشش کریں تو امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری نسل سیرت سے واقف ہوگی، اور سیرت سے جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے وہ ہمیں فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.